بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ صاد 5ویں مجلس ہے اور آخری آیات ہیں۔ انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں آخر تک۔ ویسے درس شروع ہوگا آج کا آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ کہہ دیجئے اے رسول، میں تو محض ڈرانے والا ہوں۔ انما محض صرف، اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہو ان تو یقیناً ما یعنی نہیں، لیکن یہ دونوں مل کر ایک لفظ ہے۔ انما یعنی صرف محض، اور کبھی کبھی یہ انما بھی آتا ہے، جب درمیان میں آئے تو انما، اس کے معنی بھی محض صرف۔ قل انما انا بشر، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود الہ بجز اللہ کے، جو واحد یکتا اکیلا، قہار غالب ترین، رب آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، عزیز زبردست غالب، غفار چھپانے والا۔ اللہ اللہ، یہ دو آیتیں اور یہ ترجمہ، اگر آپ اس کا پس منظر جانیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی کون لوگ ہیں سامعین، کسے کہا جا رہا ہے کہ کہو، کس سے کہو، کیوں کہو، انہوں نے کیا کیا، یہ جب آپ سنیں گے تو ضرور زبان سے ادا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلام کی جامعت، اعجاز کے۔ اللہ اللہ، بھائی یہی تو ہے نا تدبر، سمجھیں گے تو نکلے گا، آنکھیں متاثر ہوں گی۔ تو سنیے یہ کس کے جواب میں ہے، دیکھیے کیا شروع میں آیات تھیں، صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن صاحب ذکر، تو کنہیں سنائیے اے رسول؟ جنہوں نے اس قرآن کو سن کر مخالفت کی، تعصب میں پڑے رہے، اور کیا کہا؟ ھذا ساحر کذاب، ان سے کہیے۔ دیکھیے آیت کا ربط، کن سے کہیے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ ھذا شیء عجاب، یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں۔ کنہیں سنائیے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ سارے معبودوں کو ملا کر ایک ہی معبود، ان سے کہیے۔ کن سے کہیے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ ھذا لشیء یراد، اس کی تو کوئی غرض ہے۔ اور کیا کہا تھا کہ مکہ اور طائف چھوڑ کر انہی پر یہ قرآن نازل ہوا، اور اخیر میں کہا تھا کہ عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، رکتے کیوں کل کے لیے، آج ہی اتارو نا عذاب۔ تو
ایسے لوگوں سے کہیے. دیکھیے کیسی جامعت ہے, کیسا ربط بتائیے. جب یہ باتیں مستحضر ہوں تو آپ کا دل کیا کہے گا, متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ تو اس کی تفسیر ہوئی, اس کا ربط ہوا. آپ سنتے رہیے, ساتھ میں رہیے میرے ساتھ. اب سمجھ میں آئے گا کہ قل انما انا منذر, ان لوگوں سے کہیے کہ میں ڈرانے والا ہوں. جواب آپ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا؟ بشیرا و نذیرا, مبشرا نذیرا. اب یہاں صرف منذر کیوں؟ جواب آپ کے پاس ہے. اس لیے کہ کن لوگوں سے خطاب ہے, کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے یہ باتیں کہیں. وہاں بشارت کا کیا سوال؟ یہ ہے تدبر, یہ ہے وہ قرآن. کہیں مبشرن و نذیرن اور کہیں صرف نذیرا. تو یہ ربط رہا. جتنا بھی تدبر کریں, غور کریں, کبھی بھی پیاس نہیں بجھے گی. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے وما من الہ, کوئی معبود نہیں, ٹھیک ہے نا. آج تک جو یہاں درس میں آتے ہیں اور جو سنتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں, انہیں اتنا معلوم ہے کہ لا الہ. بھائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبر ہے. آج میں یہ نہیں بتا رہا ہوں, اس میں اب مزید اضافہ, اس لیے ساتھ میں رہیے. آج جو دیدہ نہیں, نابینا ہے, آنکھوں سے دیکھتا نہیں, اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں زبر ہے؟ تو دل سے پتہ چلے گا کہ یہاں زبر ہے. یہ گرامر بتا رہا ہوں. اصل میں الہن ہر چیز ہمیشہ پیش کے ساتھ رہتی ہے. اچھا پیش کہوں تو یا ایک پیش یا دو پیش, اس کو خیال رکھنا. جب پیش کہا جائے تو دیکھیے الحمدو, اصل میں کیا تھا؟ حمدن. الف لام آیا تو تنوین نہیں آتی, لیکن اس کو عربی میں ضمہ پیش, چاہے دو پیش کہیں ایک پیش, اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو الہن سے یہ الہن کیوں ہوا؟ من کی وجہ سے. اب اندھا بھی دل کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ وما من. اب وہ جب غور کرے گا تو من آیا, تو الہ کی الہو کیا کہے گا؟ الہن. دیکھا, تو دل کی آنکھ, اندھے سے مراد میری دل کی آنکھ ہے. اچھا وہ الہ بھی نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے یہاں کہ ہر کسی خدا کی نفی کی جا رہی ہے, تو نکرہ آتا ہے. اور ہم جو کہتے ہیں ہمارا ایک ہی خدا خاص. تو اب لا الہ کیسے ہوا؟ بھائی یہ تو اعراب تو لگوائے گئے ہیں نا, پہلے اعراب نہیں تھے. تو دل کی آنکھوں سے دیکھیے, لا الہ کے کیا معنی؟ کوئی بھی معبود نہیں. نفی جنس, یہ لا جو ہے نا, نفی جنس یعنی ہر کسی معبود کی نفی کے لیے آئے تو وہ اس کے بعد آنے والے اسم پر زبر لگاتا ہے. ایک آسان مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب؟ ہمیں سامنے جنات ہے, سانپ ہے بڑا, تو پیچھے بھاگنے کا بھی حول نہیں, بالکل نہیں. اسے مارنے کی بھی قوت نہیں, الا باللہ. مطلب نے نفی کر دی, نفی کل, تو وہاں پر زبر آتا ہے. البتہ ہم بھاگ سکتے ہیں اس سے اللہ کی توفیق سے, اسے مار سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو سب یہی کہتے ہیں لا حول ولا قوت. کبھی آپ نے دیکھا کوئی کہے گا لا حول ولا قوت نہیں؟ پھر یہاں کیوں؟ تو سنیے گا. مدارس میں دیکھیے ایک انسان ہے, مدارس میں پہلی دوسری تیسری, پہلے عربی کا معلم پڑھایا جاتا ہے, یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. پھر عربی میں پھر اس پر ریسرچ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. لیکن وہ بھی لا الہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ دل کی آنکھیں اس وقت اندھی ہو جاتی ہیں, مستحضر نہیں رہتی. باقی قاعدہ اپنی جگہ پر ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب. اب دل کی آنکھوں کو ہم کیسے کھولیں؟ ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں.
आँखों में तो उसने लगा दिया ऐनक, दिल पर नहीं लगा सकते। तो सुन लिए ला इलाह और ला हौल, ये ला हौल वाली मिसाल याद रखें तो जहन में आएगा। तो वो है कि दो चीज़ें मैंने बतलाया, एक ज़ाहिरी ज़बर है इसलिए, लेकिन अब वो याद नहीं रखना ज़बर वाला, दिल की आँखें। लेकिन अब सुनते रहिए, देखिए अल्लाह नंबर 1, वाहिद, कहार, रब, अजीज़ और गफ्फार। क्या मतलब वाहिद? उन्होंने कहा था ना, देखिए रब्त जअल आलियत इलाहुम वाहिदा, कहा था ना जी, उन्हें कहा जा रहा है, कह दीजिए उनसे इल्लल्लाह, और वो वाहिद है। कैसा है? वाहिद। क्या मतलब वाहिद? यकता। इस पर गुज़िश्ता ही बयान हो चुका है, लेकिन अभी नए हजरात भी हैं। क्या मतलब यकता? उससे पहले कुछ नहीं। देखिए वाहिद का ग्रामर बता रहा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक दहरिया आया, बोले अल्लाह से पहले क्या है? बोले गिनती आते हैं। बोले यस, नाम गिनो। वाहिद इस्नैन सलासा, बोले बस। वाहिद के पहले क्या है? बोले कुछ नहीं। तो वाहिद के पहले कोई नहीं। तो फिर वाहिद के बाद ये भी बताया था, अब याद कर लें, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर क्या है? समद, लम यलिद, और क्या है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी इसके जैसा कोई नहीं, तो इसके बाद कोई नहीं। तो वाहद में अल्लाह से पहले कोई नहीं, और अहद में अल्लाह के बाद में कोई नहीं। कितना आसान है ग्रामर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो पहुंच जाइए कुफुवन अहद। तो ये है अहद। अच्छा, इसी से तौहीद, भाई तौहीद किससे बनी? इसी से मुवहिद, अल्लाह यगाना है, यकता है, अकेला है, उसके सिवा कोई नहीं, इसका नाम है तौहीद। ये आप सुनते हैं ना, तौहीद तौहीद तौहीद, ये यही तौहीद। सारे माबूदों की नफ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह अल वाहिद, यह है तौहीद। अब अगर एक मुसलमान है, अजान देता है, नमाज़ें पढ़ता है, मगर वो वाहिद नहीं तस्लीम करता, बल्कि क्या कहता है कि नहीं हमारा एक सिलसिला है, वो सिफारिश करेंगे, तो अल्लाह वाहिद हुआ? तो अमल से साबित करें कि अल वाहिद, तौहीद में किसी को शरीक न बनाए, वो तौहीद नहीं रहती, वो तो तसलीस हुई, तस्निया हुआ। तो इस पर मेहनत करें। लोग मेहनत करते हैं तौहीद पर, जब आप सुनते हैं ना कि तौहीद पर मेहनत करें, वो यही तौहीद लोगों को बताएं, असल है तौहीद। तो ये तौहीद जब आखिरी कलमा होगा, बताइए क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दखलल जन्ना। तो किसके लिए? क्या उसके लिए जो मज़ारों पर जाता है और मौत के वक्त कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह? तौहीद कहाँ से भी? तो बहरहाल इस तौहीद पर आप जितना भी बयान दें, तो ये वाहिद को याद रखिएगा। कहार, क्या मतलब कहार? गालिब तरीन। देखो, एक होता है गालिब, अजीज़ का तर्जुमा करते हैं गालिब, ज़बरदस्त। एक होता है बेहतर, एक होता है बेहतरीन। तो ये कहार के माने गालिब। सूरह अनाम में 61 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवल काहिरु फौक़ इबादिह, वो अपने बंदों पर काहिर और गालिब तरीन है, फरिश्तों को उनकी हिफाजत के लिए साथ में भेजता है ना? फरिश्ता एक लगा हुआ जी। देखो गालिब, कोई मजाल नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचा सके। जिन्नात जो नज़र आते हैं, नहीं आते हमें, वो हम उन्हें नज़र आते हैं, मगर कुछ नहीं कर सकते। फरिश्ता हमारे साथ में रहता है। लेकिन अल्लाह ऐसा गालिब तरीन है, कहार है, कि जब उनकी मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते रूह को कब्ज़ करते हैं। है कोई रोक सकता है? कहार, गालिब तरीन। मगर आपको मालूम होना चाहिए, आजकल ये सुपर पावर ताकतें, कुव्वतें कहती हैं कि हम गालिब तरीन हैं, पूरी दुनिया हमारे अंडर, कहते हैं ना जी। अब क्या कहा जाए, बड़ा सुपर पावर रखते हैं आप, और हमारे जो इक़्तिदार वाले हैं वो उनसे दब जाते हैं। कुरान क्या कहता है इनके बारे में?
سورہ اعراف 127 نمبر پر آپ جائیں گے، وہاں پر لوگ کہتے ہیں فرعون سے اتذر موسیٰ وقومہ یفسدون فی الارض، کہ تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دیتے ہو. اب وہ اچھا یہ دوسرا مرحلہ ہے، یاد رکھنا. فرعون نے کہا تھا کہ نقتل ابناہم ونستحیی نساہم، یہ کب؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. لیکن یہ آیت نوٹ کر لینا، دوسرا مرحلہ جب تحریک موسیٰ علیہ السلام بڑھتے گئی، غالب ہوتے گئی، تب لوگوں نے کہا کہ تم انہیں ایسے ہی چھوڑتے ہو. ان کا تو لیڈر بن گیا، تو کیا کہا؟ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون. کیا کہا؟ میں اس بنی اسرائیل پر غالب ہوں. مگر وہ غالب نہیں تھا، اس لیے اپنے لشکر کے ساتھ کہاں ڈوبا؟ ڈوب گیا. تو کیا کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی لیڈر یوں کہتا ہے کہ میں ان پر قادر ہوں، یا کوئی منسٹر یا کوئی سپر پاور، تو وہ فرعون کی بات کی طرح ایک نمبر کا جھوٹا، اس کے بس میں کچھ نہیں. قاہر کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہے قہار. اسماء و صفات، تو یہ چیزیں میں بیان کرتا ہوں، میں زیادہ زور دیتا ہوں اسماء صفات پر. اسی سے تو توحید مضبوط ہوگی نا. ہمارا جو واحد ہے لا الہ، یہ کیسا ہے؟ واحد ہے. کیسا ہے؟ قہار ہے. اس کے ساتھ ساتھ رب ہے، پالنہار. کیسا رب ہے؟ کوئی فرعون ہو، فرعون کے جیسا ہو، سب کی پرورش کرتا ہے. ہے دنیا میں ایسا کوئی رب؟ اتم. ہم بھی رب ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرح نہیں کرتے. جب ہمارے بچہ سامنے رہتا ہے ہم نگرانی کرتے ہیں، جب وہ اسکول جاتا ہے ہمیں کچھ اس کی خبر نہیں. تو ہم بھی رب ہیں، اللہ بھی رب ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتم و اکمل و اجمل رب ہے، ہم اس کے سامنے کچھ نہیں. یہ ہے رب العالمین. السماوات والارض وما بینہما، یہ تو سب جانتے ہیں آپ. العزیز، زبردست. اب یہ دوبارہ اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت تھی. وہ غالب ترین ہے، وہ زبردست ہے. اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ فلاں بستی پر سیلاب، تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ اسے روکے. دیکھو فرق ہوا قہار میں اور عزیز میں. لیکن خاص بات سنیے گا، وہ اتنا قہار ہے، اتنا زبردست ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ دیکھیے جوڑ، غفار. کیا مطلب غفار؟ چھپانے والا، گناہوں کو چھپا دیتا ہے. سپر پاور کہاں چھپاتے؟ وہ تو مارتے ہیں، قتل و غارت گری. اقتدار میں آنے والے تو انتقام لیتے ہیں. اب ہم ہماری مخالف پارٹی سے انتقام لیں گے. جی، قہار بن بیٹھتے ہیں فرعون کی طرح. وہ قہار ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ واحد ہیں، قہار ہیں، رب ہیں، زبردست ہیں. اس کے باوجود کیا ہے؟ میرے بندو میری طرف لوٹو، چھپا دوں گا میں. دیکھیے عفون کے کیا معنی؟ درگزر. انکا عفون تحب العفو. لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. لیکن غفار میں فرق ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، چھپا دیتا ہے. آپ سنیے، قل هو نبأ عظیم، کہہ دو یہ بڑی خبر ہے. کون سی بڑی خبر ہے؟ انتم عنہ معرضون، تم نے اس سے بے رخی اختیار کی، منہ پھیر لیا. دیکھیے کیسا ربط ہے. کسے کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ نے سن لیا. کیوں کہا جا رہا ہے؟ ھذا قرآن کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، بابرکت ہے، اس کی برکت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ خبر دے رہی ہے، یہ خبر ہے، بڑی خبر. کون سی خبر؟ خبر کون سی؟ مشرکین نے رخ پھیر دیا اس وقت کے عربوں نے، اور آج ہمارے مسلمانوں نے رخ پھیرا ہوا ہے.
جی اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں. کیا خبر تھی؟ جو کیفیت اس وقت تھی مشرکین مکہ مشرکین عرب کی، آج وہی کیفیت ہم پر گزر رہی ہے. اس لیے تباہی مسلمانوں کی اور زوال ہو رہا ہے. کیا خبر دیا تھا قرآن نے؟ جانتے ہو؟ اس میں پچھلوں کی خبریں ہیں، آئندہ کی ارشادات ہیں، آئندہ کیا ہونے والا ہے. اس نے کیا خبر دی تھی کہ اس قرآن کو اپناؤ گے تو کبھی برکت ختم نہیں ہوگی، اقتدار تمہارے ہاتھ میں آئے گا، اللہ کا قانون نافذ کرو گے. عربوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اس خبر کا کہ اگر اسے اپنائیں گے تو سارا اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے گا. چند دن میں دیکھ لیا انہوں نے، چین اور اسپان تک پہنچ گیا. کیوں پہنچا؟ کس وجہ سے؟ قرآن یہ خبر دی تھی. نبأ عظیم، بے رخی ایسی ہم مسلمانوں کی، یہ وہ خبر ہمارے پاس ہے. نہ ہمیں اس کا علم ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، نہ ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ مستقبل کے لیے ہمارے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. ہے نا قرآن میں کیا کرنا چاہیے؟ اتحاد، اتفاق. تو یہ نبأ عظیم، انتم عنہ موردون، تم اس سے بے رخی اختیار کیے ہوئے ہو. آج یہی آیت ہم پر چشمہ ہوتی ہے. کلام پاک آئیے بڑھیے، یہ بابرکت ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. اس میں مسائل ہیں، تمہاری الجھنوں کا حل ہے، کبھی بھی یہاں دفتر بند نہیں ہوں گے. لیکن ہم اس برکت والے قرآن کو ترک کر کے کتنی کتابوں کے کیڑے بن چکے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے ہے. اے مسلمانوں آ جاؤ، انتم عنہ معرضون. اب سنیے، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. دیکھیے یہاں انما بیچ میں، اس لیے انما شروع میں ہو تو انما معنی کیا؟ صرف مجھے کچھ خبر نہیں عالم بالا کی، ملأ اعلی اوپر کی مجلس کی، جب وہ جھگڑ رہے تھے. یختصمون یعنی جھگڑا کر رہے تھے. کن سے کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے. اب تو ہم سے کہا جا رہا ہے. میری طرف تو وہی آتی ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. یعنی مبین یعنی میں کھل کر آپ کو بتاتا ہوں اور ڈراتا ہوں. دیکھیے نذیر، یہ تو پس منظر آپ جان چکے. جی اب یہ جھگڑا کیا ملأ اعلیٰ کا؟ جھگڑا کیا؟ جھگڑا یہ تھا، انسان کی پیدائش سے پہلے جب اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا کہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. دیکھیے انسان نے کہا، خلیفہ کہا. تو فرشتے نے کیا بات کی؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. بات کی نا، مکالمہ ہوا نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو نام بتاؤ. تو بل اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ پاک ہے تو ہمیں وہی ہے جو تو نے ہمیں سکھایا. تو اس مکالمے کو جھگڑے سے تعبیر کیا. بہرحال مکالمہ ہوا نا. یہ وہ ملأ اعلیٰ میں ہوا تو مجھے اس کی خبر نہیں، یہ تو وحی الہی سے مجھے پتہ چلا. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. تو ساتھ میں رہیے، ابھی تو بہت کچھ سننا ہے اس میں. کہ میری طرف وحی کی گئی اور میں کیا ہوں؟ صرف اور صرف آپ کو ڈرانے والا ہوں. اب کیا ڈرانے والا ہوں؟ اب پورا قصہ آگے ہے تو ساتھ میں رہیے. یہ کیا جھگڑا اور اس میں ہمارے لیے کیا درس؟ انسان نہیں کہا نمبر 1، اس کو ذہن میں رکھیے. خلیفہ کہا. پھر فرشتوں سے مکالمہ ہوا، اسے یختصمون کہا. پھر شیطان بھی تو کود پڑا تھا نا. تو قصہ نہیں بلکہ ہم اور آپ کے لیے لیتدبروا ویتذکر اولو الالباب، عقل مند دانشوری. تو ساتھ میں رہیے.
اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. فرمایا جب، اب یہ تو آپ اذ جانتے ہیں، ایک ہی دفعہ فرمایا تھا، قرآن شریف میں بار بار آ رہا ہے لیکن ایک ہی دفعہ اذ، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں. سورہ بقرہ میں جاعل فی الارض خلیفہ، مقرر کرنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں بشر کو. اچھا، پھر انسان کا ذکر نہیں، بشر. اور من تین ہے نا، بشر ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی حکم ہوا کہ کہہ دیجئے کہ انما انا بشر، میں بشر ہی ہوں. تو بشر یعنی کیا؟ دیکھیے، خلیفہ تو آپ جان چکے کیا، انسان یعنی کیا، بشر یعنی کیا. ایک غور کرنے کی بات ہے نا، یہی تو تدبر ہے، یہی تو تذکر ہے. نہیں تو چل پڑے بشر بشر. بھائی بشر کیا، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشر؟ سورہ رحمان میں یا معاشر الجن والانس، معاشر، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاشر، کبھی فرماتے ہیں بشر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کبھی فرماتے ہیں جن اور انس. یہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا جو سورہ یوسف میں تھے. پھر بھی میں یادہ کرتا ہوں، میں نے بتلایا تھا کہ ایک ہے عام سال اور ایک ہے سنہ سال، ہے نا. تو عام کو آپ کو یاد رہے کہ عام سے مراد لیں، عام کھانے کا جو موسم ہوتا ہے وہ ماشاء اللہ پھل فروٹ، تو وہ ہے کہ راحت ہے. اور جو عام نہ ہو سنہ، تو اس میں تم کیا 7 سنین دأبا، 7 سال تم محنت کرو، کاشت کرو. تو معلوم ہوا کہ سنہ شدت کا اور عام مٹھائی کا. کل عام وانتم بخیر. تو یہی چیز یہاں یاد رکھے گا، کس کے لیے؟ بشر، معاشر اور انس. کہیں بھی انسان کا ذکر ہے، دیکھو وما خلقت الجن والانس، جہاں انسان کا ذکر ہے وہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو، پوجا کرو، محنت کرو. لیکن جہاں بشر کا ذکر آیا ہے وہاں کیا مراد؟ جہاں انسان بولا جاتا ہے، ایک تو معنی یاد رکھ لے، وہ فرد. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان کہاں کھو جا رہے ہو؟ دھیرے دھیرے اللہ کے قریب جا رہے ہو. دیکھیے مشقت، اکیلا. لیکن بشر، تم بشر میں سے ہو. یعنی بشر جو بولا جاتا ہے کہ مجموعے پر ہم سارے بشر ہیں. کیا ہیں؟ سارے بشر ہیں. یہی تو کمال ہے، تدبر ہے. کہہ دو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول بشر کیسا، فوق البشر ہونا چاہیے. وہ ابھی تک زندہ ہے جی، ابھی تک سنتا ہے. نہیں، میں بشر مطلب کیا؟ میں انسان نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ بشر. یعنی یہ سارے جو بشر ہیں انہی میں سے ہوں. دیکھو انسان تو مختلف ہوتے ہیں، دیو قامت ہوتا ہے، گورا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. بشر، یہ ہے بشر. تو معاشر کسے کہیں گے پھر؟ معاشر میں بشر میں فرق ہے، بہت آسان ہے معاشر. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قزلوں کو ڈرائیے. تو معاشر، آپ معاشرہ اردو میں استعمال کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ رہتے ہو. تو سب سے زیادہ کہاں رہتے ہیں؟ رشتہ دار. تو یا معاشر الجن، جنوں کے ساتھ رہنے والے، یعنی فکر دی جا رہی ہے کہ تم ایک معاشرہ ہو. کہتے ہیں نا اصلاح معاشرہ. تو معاشرہ اور بشر اور کیا؟ انسان. من تین، انسان کی نہیں، بشر کی پیدائش کس سے کی گئی ہے؟ مٹی سے. تو رسول بھی آئے کہ نہیں آئے؟ مگر کہاں گئے؟ کھو گئے ہمارے لوگ. کہتے کہ نہیں، فوق البشر. بھائی بشر، انسان نہیں کہا. تو تین کا سے کیا مراد؟ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اصل میں مٹی کے مراحل ہیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش کس سے ہوئی؟ تراب سے. کیا مطلب؟ مٹی لی گئی، یہ پہلا مرحلہ. پھر اس میں پانی ڈالا گیا تو مٹی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کیچڑ. تو یہ وہ کیچڑ ہے، یہ دوسرا مرحلہ. پھر وہ سوکھ گئی، من حمأ مسنون. تو اس میں ایک مہک آ گئی. جب برسات یعنی بارش برستی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، پھر تھم جاتی ہے، تو وہ کیچڑ پھر سوکھ جاتا ہے تو ایک مہک آتی ہے. دیکھیں نا.
پھر جب سورج کی تپش سے سوکھتی ہے تو ٹھیکری ہو جاتی ہے، یعنی ٹائلز کی طرح ہاتھ سے اٹھاؤ. تو فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کیا انسان کی کیسی پیدائش؟ فخار. تو یہ مراحل ہیں، لہذا اس کو یاد رکھیے. اور اب مرحلہ کون سا پیدائش کا؟ من نطفۃ من منی یمنا. تو یہ مراحل ہیں. تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا بشر کو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں، پتلے کو ٹھیک ٹھاک بناؤں، اب وہاں شیطان ہے. فرشتوں کا مکالمہ تو پہلے ہو چکا. ٹھیک ٹھاک کروں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو اس کے سامنے جھک جاؤ. اپنی روح پھونک دوں. اللہ اللہ، کیا مطلب اپنی روح پھونک دوں؟ معتزلہ گمراہ ہوئے، شیعہ گمراہ ہوئے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں یہ گمراہ ہوئے. اللہ فرماتے ہیں میں اپنی روح کو پھونک دوں. تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونک دی. اس لیے آپ دیکھیں آیت اللہ فلان اللہ روح کیا ہے؟ روحانی. جی روح اللہ. روح اللہ. تو ان کے نزدیک ان کا باطل عقیدہ کہ اللہ کی روح. اب جب اللہ کی روح ہو تو پورا اختیار انہیں، نبی سے بھی زیادہ اختیار. اللہ کی روح، کسی نبی کا نام سنا روح اللہ؟ اب آپ کبھی دیکھیں یہ شیعہ حضرات کو کہ بجائے اللہ کے اگر ان کا وہ امام آ جائے تو فوراً دعا کرتے ہیں اس سے. کیوں؟ روح اللہ. یہاں سے گمراہ ہوئے. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہ فسق. یہی قادیانیوں میں بھی یہی ہے کہ نبوت نبی سے بھی بڑھ کر ان دونوں کے یہاں اگر وہ آپ کو جہنم میں پہنچانے کا اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا تو آپ جہنمی. اللہ، کیا کیسی گمراہی ہے. تو یہاں گمراہ ہوئے. اب ہم اہل سنت والجماعت، آپ نے سنا ہوگا نا اہل سنت والجماعت. یہ کیا اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ یہ جب یہ عقائد باطلہ میدان میں اترے تو ان کے خلاف جو عقیدے بنائے جیسے عقیدہ تہویہ، تو اس کا نام رہا اہل سنت والجماعت. یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ روح اللہ نے اللہ کی مملوک. جیسے ہم کہتے ہیں مساجد اللہ، کعبۃ اللہ، تو کیا وہ اللہ کی روح ہے؟ نہیں، بلکہ مملوک. تو یہ روح اس کی مملوک ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هِيَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. تو اللہ کی روح نہیں. اللہ نے اس روح کو بنایا اور اس روح کو، اب مسئلہ کیا ہے؟ موت کو موت آئے گی لیکن روح کو موت نہیں آئے گی. روح تو یہی باقی رہے گی. تو بہرحال یہ اس پر آپ چاہے تو پھر مزید آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے بتلا دیا کہ اختلاف کہاں چل رہا ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. عزت کرو، جھکو. سجدہ اصل میں یہ جو ہوا تھا اللہ کے لیے ہوا تھا. بھائی اللہ نے حکم دیا کہ جھکو، تو سجدہ کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. مگر سجدہ کسی کو جائز نہیں، تو پھر اپنے پیر، پیران پیر اور استاد کو سجدہ جائز کیسا؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ جھکو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. فرشتوں نے سجدہ. کلہم کے معنی کیا؟ ساروں نے. پھر یہ اجمعون کا کیا مطلب؟ یہ تدبر دیکھ رہے ہیں نا آپ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ. فائے نے کیا؟ فوری. بتلایا تھا میں نے گرامر فا کا. انتظار نہیں، فوری، بلا تاخیر. ساروں نے سجدہ کیا. اجمعون کا کیا مطلب؟ یہی تو بات ہے نا. ایک ساتھ بیک وقت حکم ہوا. اب ہماری طرح نہیں اقامت ہو گئی تو کوئی وضو کرنے جا رہا ہے، کوئی باتھ روم جا رہا ہے. یہ تو بیک وقت نہیں ہوا نا. وہ تو وہاں سب بسب تیار تھے، جہاں حکم ہوا بیک وقت. ٹھیک ہے، ایک ساتھ بھی صحیح ہے. ایک ساتھ اور ایک ہی بیک وقت، ایک ٹائم. اجمع.
استکبر وکان من الکافرین، تو ملا یہ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. تو آپ کو گرامر تھوڑا یاد ہو جائے گا. اصل میں کیا ہے؟ استکبر. کیا ہے؟ استکبر. تو یہ حمزۃ الوصل ساکت ہو گیا جی. مگر ابلیس نے، اور ہو گیا کس سے؟ کافروں میں سے. یہ بات بتلا رہی کہ وہ کافروں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ وہاں پر بھی عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. ہو گیا کس سے ہو گیا؟ اللہ کے حکم کی عدولی کی، انحراف کیا، انکار کیا. لیکن وہ بھی کافروں میں سے کیوں ہوا؟ یہ تو مختصر ہے، چونکہ اس نے فرشتوں کی طرح اعتراف نہیں کیا. جیسے کہ آ رہا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. یہ استکبرت کیا ہے؟ استکبرت. گرامر آپ کا مضبوط ہوگا نا. کیا تھا اصل میں؟ جیسے کہ ابھی ہوا استکبر، تو استکبر، استکبرا، استکبرت، استکبرتما، تم. تو کیا تھا یہ؟ استکبرت. تو استکبرت یعنی کیا تو نے تکبر کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے، اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ ٹھیک ہے نا. کیا تو نے غرور کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو بڑا ہے عالم؟ سوال تو سمجھ میں آیا نا. تو استکبر نے کیا؟ استکبر. ہاتھ سے بنایا مطلب آپ سبھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو شرف ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی منگوایا، پانی لیا اور اپنے ہاتھ سے بنوایا. لیکن اب یہاں ساتھ میں رہیے گا کہ کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو بڑے مرتبے والا ہے؟ تو تھوڑا میں آسان کر دیتا ہوں آپ کو. یہ ام کو یاد رکھے گا، یہ اسلوب قرآن شریف میں جہاں بھی آئے گا نا تو سنیے. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مالی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. پھر کہتے ہیں ام کان من الغائبین، یا ہے کہ وہ غائب ہے. اوپر بھی آیت ہو چکی ہے وما لنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان شریر لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ام زاغت عنہم الابصار، یا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے وہ اوجھل ہیں. تو اس آیت کو بھی مستحکم ہو جائے گی. کیا مطلب اس کا؟ پہلے ایک بات کہہ دی مالی، نہیں دیکھ رہا ہوں حدود کو، ٹھیک ہے. اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی تاکید. ام کان من الغائبین مطلب ہے کہ وہ غائب ہی ہے، اس لیے میں نے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجلس میں ہے، کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں. تو کوئی صاحب کہیں کہ نہیں یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے، نہیں، بلکہ اسی کی تاکید. تو اب سنیے، کیا تو نے تکبر کیا یا اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے؟ اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ ام کنت من، تو اب جواب دیکھو کیا دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا تھا. جب اعلان ہوا نا خلافت کا تو اس نے سوچا کہ میں تو بڑا ہوں. ربط سمجھ میں آیا؟ تو سنیے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں یقیناً عالین. وجہ مجھے انگار سے اور اسے مٹی سے. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا. تو حکم ہوتا ہے قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جاؤ یہاں سے اس لیے کہ تم رجیم ہو. کہاں سے نکلو؟ اب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں سے، نہیں، جنت میں سے نہیں. ابھی بات کہاں ہو؟ کہاں کی مجلس کی بات چل رہی ہے، یختصمون کی. کہہ دو کہ مجھے اس جھگڑے کی کچھ خبر نہیں، مجھے صرف وہی سے معلوم ہوا. تو اس مجلس کا ذکر ہو رہا ہے، اس مجلس سے نکل جاؤ. فخرج منہا. رجیم کسے کہیں گے؟ ہم شروع میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان، شیطنت، گھوڑا بھی شیطان ہوتا ہے، گدھا بھی شیطان ہوتا ہے، انسان بھی شیطان ہوتا ہے. لیکن کسی انسان کو ہم رجیم نہیں کہتے. رجیم کا مطلب کیا؟ بلند مجلس سے اتار دیا گیا، بلندی سے ذلیل، عزت سے ذلیل، یہ ہے رجیم.
اب یہ کیا مجھے دھتکار دیا گیا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن کہاں سے دھتکارا گیا یہ تو معلوم ہونا چاہے۔ اس مجلس سے جہاں جھگڑا ہوا تھا، جس قول کو جھگڑے سے تعبیر کیا، وہاں سے اسے ہٹا دیا گیا، یعنی وہ ایک عزت کی شرف کی مجلس سے اتار دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ رجیم۔ اور شیطان کی کیا معنی؟ شیطانیت کرنے والا، اس کو وسوسہ دے، اس کو جو ہے جو مارتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، انسان بھی شرارت کرتا ہے، گھوڑا بھی شرارت کرتا ہے، شیطان کے معنی یہ ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کو بھی کہتے ہیں شیطان، شرارت کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، خناس کے معنی کیا؟ جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چھپ کر آگے پیچھے بڑھ کر وسواس، تو یہ شیطان سے رجیم۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ دیکھیے قصہ تو آپ سن چکے ہوں گے، یہاں تدبر کرنا ہے۔ اور تجھ پر لعنت یوم دین۔ کیا یوم دین؟ اچھا، پھر شیطان فوراً کیچ کرتا ہے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ دین نہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے مہلت دے یوم یبعثون۔ تو جب دین کو جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ یبعث کیا ہے، لہذا سنتے رہیے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ایک تو دین وہ ہے ایاک نعبد، نہیں، ایک تو دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ یوم الدین کون سا؟ مالک یوم الدین۔ جی، تو لعنت یوم دین تک، لعنت یعنی کیا؟ میری رحمت سے پھٹکار۔ اب فرشتوں کی تھی اعتراف قبول کر لیا، اور شیطان کے اوپر لعنت رحمت نہیں، لیکن دین تک، یوم دین تک۔ دیکھو، ایک ہے دن، ایک ہے دین، اور ایک ہے یوم دین۔ دن تو ہم جانتے ہیں روز شب کا جو ہوتا ہے نا دن، اس میں یہاں نہیں ہے۔ اب جب قرات سے پڑھیں گے دین، تو اب کون سا دن؟ ان الدین، وہ اب یہ یوم الدین کون سا؟ دیکھیے عربی میں مثال ہے، کما تدین و تدانو۔ کیا مطلب؟ ہمارے اردو میں بھی ہے، جیسا بو گے ویسا پاؤ گے۔ اور بھی ایک مثال ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ معنی ہے دین کے، یوم الدین کے۔ جیسا بو گے ویسا پاؤ گے، نیکیاں کرو گے تو نیکیاں ملیں گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ کس کے معنی ہے؟ یوم الدین۔ تو یہ آپ کو صلہ دینے کا دن، تو مالک یوم الدین۔ اس دن کا مالک کون؟ وہ ہے، کوئی پیران پیر نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کہا؟ کیا کہا اس نے؟ ہاں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر لعنت، مگر وہ اس چیز دیکھیے، اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان کی دعا پوری قبول کی؟ نہیں بھائی، اگر پوری قبول کی جاتی، ساتھ میں رہیے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الی یوم الدین، اس کو سمجھنا ہے۔ تو کیوں فرمایا کہ الی یوم یبعثون؟ یعنی مہلت دی گئی۔ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ انذرنی ہے نا، الی یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ تجھے مہلت دی گئی، مگر کب؟ یوم الوقت المعلوم۔ اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر سے سنیے، یوم الدین ایک، اس نے کہا یوم یبعثون دو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الی یوم الوقت المعلوم۔ تو اسے بھی سمجھنا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں تو نہیں۔ تو یوم الدین تو سمجھ گئے، یبعثون کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، شیطان نے مانگا یوم یبعثون۔ جاتے ہیں بعض کسے کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں ایک تو نبیوں کی بعثت، وہ تو میں نے بتلایا تھا کہ اس لیے کہ پہلے سے انبیاء موجود تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہتے ہیں بعثت۔ تو ہم انسان سب کا وجود تھا، مر چکے تھے نفخ اولا میں، لیکن وجود تھا تو بعث اٹھائے جائیں گے۔ تو گویا کہ نفخ ثانیہ میں دوسرا جو پھونکا جائے گا نا، آواز، سور جو کہتے ہیں، اس وقت اٹھائی جائیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ یوم البعث۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے الی یوم یبعثون، کیا مطلب؟ غور سے سنیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یوم یبعثون تک مہلت دیتے تھے تو پہلا جو سور پھونکا جائے گا موت کا، تو اس پر موت طاری نہیں ہوتی تھی۔ یہ یہاں سمجھنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے کیا کہا؟ یوم یبعثون۔ تو اٹھائے کب جائیں گے ہم؟ دوسرے سور پر۔ تو اگر وہاں تک مہلت دی جاتی تو پہلے سور میں اس کی موت واقع نہیں ہوتی تھی۔
تو اب سنیے، جب پہلے سور میں اس کی موت واقع نہیں ہوئی تو پھر اب اس کو موت کیوں واقع ہوگی؟ بات ہی ختم ہو گئی، مسئلہ ختم. اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں، الی یوم الوقت المعلوم. اب یہ وقت معلوم کیا مطلب؟ اس کو میں قرآن سے بتاتا ہوں. یہ آپ کو ملے گا سورہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، دیکھیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پوچھتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی. 187 آئے تھے تو جواب ملتا ہے اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لَا يُجَلِّيهَا إِلَّا لِوَقْتِهَا، اس کے ٹائم پر آئے گی، اور اس کا ٹائم کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم. یہ یوم الوقت المعلوم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فٹکار تجھ پر یوم الدین، بدلہ صلہ دیے جانے کے دن تک. اس نے کہا کہ 62 تک مجھے چھوٹ دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، 62 تک نہیں، جب قیامت واقع ہوگی. کیا؟ جب وہ وقت، قیامت کا وقت کسے معلوم ہے؟ اللہ کو. اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشرار اور بدترین لوگوں پر قیامت واقع ہوگی. جب تک کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت واقع نہیں ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر قیامت واقع ہوگی، نہیں، شریر لوگوں پر. دجال نکلے گا، عیسیٰ ابن مریم نکلیں گے. پھر جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی اور سارے مسلمان موت کی آگوش میں. بدترین لوگ باقی رہیں گے، ان پر قیامت واقع ہوگی. تو یہ قیامت کے دن تک تو گمراہ کر سکتا ہے، بعض کا سوال نہیں ہے. تو اچھا، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. تو یہاں کیا خیال رکھنا ہے؟ دین، بعثت اور وقت المعلوم، قیامت. تو قیامت کے بھی معنی سامنے آ گئے آپ کے. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. چلے إلى وقت المعلوم، اتنا ٹائم تو مل گیا اسے، تو میں گمراہ کروں گا. کیا کروں گا؟ میں یہ بتانے. اب یہ گمراہ کیوں کرتا ہے ہمیں؟ کیونکہ مخالفت اس نے کی تھی. وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آدم جسے تو نے خلیفہ بنایا، یہ اس کا مستحق نہیں تھا، ہم تھے. اب ہماری دنیا کیا کر رہی ہے؟ انسان شیطان کی حمایت کر رہی ہے، اللہ کی نہیں. بتلا رہے ہیں کہ واقعی ہم مستحق نہیں تھے خلافت کے. خلافت جانتے ہی نہیں کیا ہے، قرآن کو نہیں جانتے کیا ہے. قرآن تو مردوں کے لیے رکھا ہے. جہاں کوئی میت ہو گئی تو ایک باکس پہنچ گیا مسجد میں، جی اسی لیے رکھا ہے. تو یہ قرآن کی برکت ہے. لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ سنیے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے. یہاں بھی لوگ غلط فہمی کا تصور کرتے ہیں. کیا فرق کہتا ہے شیطان؟ قسم سب کو گمراہ کروں گا، ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ انسان خلیفہ خلافت کے لائق نہیں تھے، مگر تیرے نیک بندے. اب لوگوں کا تصور کیا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، شیطان نہیں آئے گا. نہیں، اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے. تیرے نیک بندے میری جال میں نہیں پھنسیں گے. بہت فرق ہے بھائی. دیکھیے، نیک آدمی کے پاس شیطان نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ جو آدمی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ تو خود شیطان ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں شیطانوں کو گمراہ کروں گا. کسے؟ سارے لوگ. اچھا، ایک زندہ مثال، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 3 جگہ پر جہاں ہم کنکریاں مارتے ہیں، وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نیک تھے نا. گیا تھا کہ نہیں شیطان؟ یہ دوسری مثال یاد رکھیے. تو وہ گمراہ کرے گا لیکن نیک بندے اس کی جال میں نہیں پھنسے گے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جیسے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارے ابا جا رہے ہیں تو صحیح جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر، وہ کیا تکبیر کے ساتھ کنکری پھینکی. جی. قال فالحق والحق اقول، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، دیکھی یہ صحیح بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حق بات ہے، یہی ہوا تھا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حق بات ہے. کیا حق بات ہے؟
کہ میں، اس نے کہا نا میں گمراہ کروں گا تو سن، میں بھر دوں گا جہنم کو منک تجھ سے، ومن من تبعک منہم، اور جو تیری پیروی کریں ان سے، اور اجمعین ساروں کو ساروں، سارے کے سارے یکساں. اب اجمعین کے معنی سمجھ گئے کہ سارے. اب آخر میں اے رسول کہہ دو قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دو کہ میں اس پر تم سے اجر نہیں مانگتا اور میں متکلفین میں سے نہیں ہوں. یہ جمع ہے متکلفین. اجر نہیں مانگتا کئی دفعے ہو چکا ہے، کیونکہ جو اجر مانگتا ہے، اجر سے مراد اجرت مانگتا ہے، وہ ایک نیک آدمی کی شان نہیں ہوتی ہے. تو جادوگر اجرت مانگتے ہیں، لیکن انبیاء جتنے بھی آئے ان کی کوئی اجرت نہیں، دین کا خدمت کرنے والوں کی کوئی اجرت نہیں. ذرا یہ بھی تو سوچو میں نے کبھی آپ سے مانگا کچھ؟ اچھا دوسرا، اب یہاں کیا ہے، ان اجر الا اللہ نہیں ہے، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ تکلف کسے کہتے ہیں؟ اردو میں استعمال کرتے ہیں، صاحب تکلف نہ کیجیے، ہے نا. مریض، تمرد، جو آدمی بیمار نہیں، بچوں کو اسکول نہ جانا ہو تو شکایت کرتے ہیں نا، کیا ہے بنا لیتے ہیں، بیمار ہوں، اسے کہتے ہیں تکلف. بیمار نہیں اور کہے میں بیمار ہوں، بہانہ، پیر دکھ رہا ہے، پیٹ دکھ رہا ہے. تو میں جو دعوت دے رہا ہوں میں اس میں کوئی بناوٹ نہیں بنا رہا ہوں، تکلف نہیں کر رہا ہوں کہ میں مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، بلکہ یہ حقائق ہیں جن کو میں آج تک پہنچا جا رہا ہوں. تو یہ ہے تکلف، متکلفین. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے سارے جہاں کے لیے. عالمین شروع میں بھی پڑھ چکے الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں دو جہان، یہ دو جہاں اس کا ترجمہ نہیں ہے، آپ جان چکے ہیں. دو کے لیے اثنین اثنان، تو للعالمین نہیں ہے یہ. ہاں اگر لمین ہوگا کہ دو جہاں، ترجمہ غلط ہے سورہ فاتحہ میں جو ان لوگوں نے کیا ہے. دو نہیں ہے، سارے جہاں سے مراد کیا؟ وہ مراد لیتے ہیں سرکار دو عالم کہتے ہیں، یعنی وہ دنیا اور آخرت. بس یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی قدرت کو آپ چھوٹا کر رہے ہیں. وہ اس کا اگر آپ نے ترجمہ کیا کہ دو جہاں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے، اگر آپ نے دو کا ترجمہ کر دیے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دو پر موقوف کر دیا. دیکھیں سارے عالم کیسے، فرشتوں کا عالم ہے، جناتوں کا عالم ہے، بشر کا عالم ہے، مچھلیوں کا عالم ہے، چونٹیوں کا عالم ہے، شیروں کا عالم ہے، بکریوں کا عالم ہے. یہ عالم ہے، کتنے عالم ہے. ایسے عالم جسے ہم جانتے بھی نہیں، سمندر کے نیچے کیا ہے. تو یہ مراد ہے. ان کو پتھر کے اندر بھی کیڑا ہے، یہ بھی عالم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچاتا ہے. تو رب کس کا؟ دو جہاں نہیں، سارے جہاں. تو یہ سارے جہاں کے لیے ذکر ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، نَبَأٌ عَظِيمٌ، بڑی خبر تم نے بے رخی اختیار کر لی ہے. تو تمہیں یہ جو قرآن خبر دے رہا ہے ابھی نہیں مانتے. مخاطب کون ہے؟ مشرکین عرب، مشرکین مکہ. تو عنقریب جان لو گے تم. اور جانا انہوں نے جانا. کیا ہوا؟ جنگ بدر سے لے کر پھر فتح مکہ سمٹتے چلے گئے، مگر انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ یہ خبر کیسی ہے. اور جن لوگوں نے اسے اپنایا وہ کتنے تھے؟ گنتی میں بہت کم تھے. مگر کسے اپنایا تھا؟ رسول موجود تھے. قرآن کو، جو قرآن کی برکت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس پر غور و فکر کیا. کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے وہ نہیں پڑھتے تھے. ابن عباس سے پوچھتے تھے، جس وقت رسول تھے ان سے پوچھتے تھے، عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے. اور ویسے وہ عربی لغت کے ماہر تھے، انہیں پوچھنے میں زیادہ دشواریاں نہیں آئی، لیکن جہاں اشکالات تھے پوچھا. لیکن آج ہم نے اس قرآن کو ایک لفظی قرآن قائم کر دیا. صرف پڑھو اور مردوں کو بخشو. پھر ان آیتوں کا کیا ہوگا؟ ان آیتوں کا حشر وہی ہوا ہے. آپ تو مدرسے میں پڑھے نہیں نا. ہمیں گرامر جو ہے رٹائے جاتے ہیں، پھر بھی دل کی آنکھیں اندھی. لا الہ. ہاں تو اسی طریقے سے مبارکن لیتدبروا ولیتذکر اولو الالباب، دل کی آنکھیں وہاں بند ہو جاتی ہیں.
تو مثال ہے آپ کے سامنے، بند ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا کہیں گے؟ مدارس پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جلالین پڑھائی جاتی ہے، ریسرچ کیا جاتا ہے، بڑی ڈگری دی جاتی ہے، فاضل، کیا فاضل، دل کی آنکھیں اندھی، لا الہ، دل کی آنکھیں اندھی، مبارک انزلنا ولیتدبروا ولیتذکر. تو کیا قرآن ختم کرنے میں تدبر ہے؟ محنت کس پر ہوتی ہے؟ تدبر کس پر ہوتا ہے ہمارا؟ ہمارے مذہب پر. تو یہ سورہ صاد ہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو کچھ بتائیں، باقی آپ جانتے ہیں اگر ہر چیز کو بتایا جائے تو ہمارے لیے وقت ناکافی ہے، لیکن جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں یہ غنیمت ہے، اس لیے کہ جو ہم نے مناسب سمجھا اس پر آپ کے سامنے رکھا. نہیں تو اور بھی کئی چیزیں ہیں، کبھی ہم نے تجوید کو لیا، کبھی نحو کو لیا، کبھی صرف کو لیا. مقصد ہمارا ہے کہ بات آپ کے سامنے آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے بس. تو ہم اس دعا کے ساتھ دیکھیے ہمیشہ حق والے تعداد میں کم ہوتے ہیں. مکے میں کتنے تھے؟ مدینہ میں کتنے تھے؟ اگر یہ کسی خلیفے کا بیان رکھا جائے تو کتنے جمع ہو جائیں گے؟ جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے. کبھی گئے ہیں آپ خلیفے کے بیان میں؟ یہ جو خلیفہ بنے ہوئے ہیں نا آج کل ہمارے یہاں بلا لیجئے جدہ میں، بیان رکھیے، اخبار میں دیجئے، او جگہ نہیں ملے گی. تو بات یہی ہے. شیطان نے کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ شیطان، اور وہ انسانی روپ میں آتا ہے کہ قرآن نہیں، قرآن کے درس نہیں ہونا چاہیے، مواعظ حسنہ، کسی خلیفے کا بیان. اب یہ آپ سن چکے ہیں، بار بار میں اس پیغام کو دیتا ہوں. میرا پیغام کیا ہے جانتے ہیں؟ رجوع الی القرآن. تعداد کو نہ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. آپ جو سن رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کی نسل تک، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ مبارکن، کبھی ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیں. کہنے والے کچھ بھی کہیں، کہنے والے کچھ بھی کہیں، اگر آپ کا تعلق قرآن سے ہے تو کسی کے کہنے سے آپ کا کچھ بھی کم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ شیطان آپ کے ساتھ کیا ہے؟ مبارکن. اس کو پھڑی میں باندھ لیجئے گا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ سننے والوں کو بھی، اور جو دیکھتے ہیں ان کو بھی، ان کی نسل تک اس کی برکت. چونکہ آپ صرف قرآن کی وجہ سے آتے ہیں، آپ میری وجہ سے نہیں آتے. کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ قرآن جو بابرکت ہے. تو اس بابرکت مجلس میں ہم ایک دعا سے نوازتے ہیں ایک صاحب کو، تو آپ آمین کہیں. تو ہمارے یہاں ایک صاحب آتے ہیں، چونکہ مستقبل میں بھی آئیں گے. ہماری تمنا ہے، خواہشات ہیں، جو آپ کے لیے 2 تھرموس بھر کر گرم مشروبات لے آتے ہیں تاکہ آپ کی یعنی کیا ہے، آپ دلچسپ رہیں، بیدار رہیں. جی بیدار رہیں. ایسی مشروب لے کر آتے ہیں وہ. تو وہ اپنی بیٹی کی شادی میں جا رہے ہیں. تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بسلامت پہنچائے جہاں نکاح منعقد ہونے والا ہے، اور بحسن خوبی نکاح انجام پذیر ہو، اور بسلامت اپنے رزق کے مقر پر پہنچ جائے. اور وہ دعا جو حدیث میں ہے، اب وہ دلہا دلہن تو ہے نہیں، لیکن مستقبل کے لیے اب اس کو تھوڑا سا ہیر پھیر کریں گے، اس لیے کہ ہیر پھیر کرنے کی بھی توفیق اللہ کی جانب سے. اگر وہ یہاں ہوتے تو وہی دعا پڑھتے جو حدیث میں ہے، بارک اللہ لکما و بارک اللہ علیکما و جمع بینکما بخیر. مگر وہ ہے نہیں اور شادی ہونے والی ہے، تو ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں، آمین کہیں. بارک اللہ لہما و بارک علیہما و جمع بینہما بخیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب یہ حین پر میم لکھا ہوا ہے, کیا مطلب؟ بعد حین بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر آج کی مجلس ہماری اجازت نہیں دیتی, تو انشاءاللہ ہم آئندہ شروع کریں گے. جی اقلاب, تو آئندہ شروع کریں گے اقلاب ما اخفا کے, تو وقت سے پہلے پہنچ جائے. جی جی نہیں پوچھیے. ایسا ہے کہ جیسے آپ جب اللہ تعالیٰ نے اس آدم السلام کی پیدائش جی پتلا بنایا, جو بھی بنایا, تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کیوں بنا رہے تو فساد کریں گے. ہاں صحیح ہے نا؟ صحیح ہے, وہ لیفسد فی ویسفک الدماء. ایسا فساد پہلے صحیح ہو چکا ہے. ہاں ان کا سوال سمجھ گئے نا. وہ تو آپ جو سوال کر رہے ہیں فرشتوں نے کیا, تو آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, قال اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ جو فساد مچائیں گے, خون بنائیں گے, ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ ہاں مگر کہا نا اس میں, تو یہ سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کیوں دیکھیے سوال کیجیے, لیکن جواب چونکہ اگر جواب ذرا تفتیش طلب ہوگا تو آئندہ رکھیں گے. سوال تو کرنے سے ہم نے منع نہیں کیا نا, سوال کیجیے. اب دیکھیے آپ سوال کریں گے ادھر سے لوگ اٹھ جائیں. جیسے آج کل خطبہ ہوتا ہے نا, اگر کوئی خطیب لمبا خطبہ دے تو جب وہ کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, تو لوگوں کے پورے خطبے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خطبہ اینڈ پر ہے تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جب میں دیکھوں گا کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو آپ کا جواب آئندہ پر رکھ دوں گا. ابھی وقت ہے, چونکہ ابھی ٹائم کے اندر ہے. دیکھیے ہوا کیا تھا, آپ بہت آسان ہے سمجھنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مخلوق جو کون تھی, وہ فرشتے. دوسری کون سی؟ جن. کون سی؟ جن. اور تیسرے ہم ہے نا. دیکھو وما خلقت الجن والانس, ترتیب ہے نا, جن والانس الا لیعبدون. تو شیطان کیا تھا؟ کان من الجن. کیا تھا شیطان؟ ففسق عن امر ربها وكان من الكافرين. تو جب فسق اختیار کیا اس عرش پر, یعنی اس ملائے اعلیٰ میں, تو شیطان ہوا نا. ہاں تو یہاں کون تھے؟ جن. یہ سب جنات رہتے تھے جہاں ہم رہتے ہیں. کیا ہوا؟ طاقت ان میں بھی قبیلے تھے, جو یہ درس میں آتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. جنات بھی کئی قسم کے ہیں بھائی, لوگ بھی کئی قسم کے ہیں. کوئی دیو کیا ہو, بڑی قامت والے ہو, ہمارے یہاں اکثر الفاظ نکلتے ہیں دیو قامت, وہ سمجھنے کے لیے کیا. اور کچھ چھوٹے ہیں, یاجوج ماجوج جیسے دیکھیے ہمارے یہاں مشرقی حصے میں چھوٹے چھوٹے ہیں. تو جنات بھی ایسے تھے نا, اور ویسے بھی ان کی قوت کیسی تھی. کچھ لوگ, کچھ جنات زمین پر, کچھ جنات اڑتے تھے جیسے کہ مرغیاں یا اور پرندے, اور کچھ جنات باقاعدہ, اب مرغی کہاں تک اڑے گی یہاں سے, اس کی جو طاقت ہے وہاں تک, لیکن کچھ جنات باقاعدہ آسمان تو اوپر تک جاتے تھے. تو ان میں بھی کمزوری ہوئی نا, کچھ کمزور, تو وہ یہاں پر انہوں نے فساد مچا دیا. جیسے کہ آج انسان مچا رہے ہیں بھائی. انسان تو مٹی اور پانی کا عنصر غالب ہے, وہ تو انگار ہے, تو انہوں نے فساد مچایا. تو فرشتے آئے اور ان کو بھگا دیا, سبوں کو مار مار کے ان کو جنگلوں میں, جو بہرحال کوئی ایسا ان کا ایریا ہے وہاں, تو فرشتوں کو پتہ تھا. اب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ انسان, تو بولے انسان, وہ سمجھے کہ یہ بھی ایسے کرے گا, تو بولے نہیں, اس کو تو میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جنات خلیفہ نہیں تھے, بلکہ کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. تو سمجھ میں آ گیا جواب؟ پہلے سوال سمجھے اور پھر جواب. چلیے کہیے, سوال ضرور کیجیے, لیکن سوال کرنے کا مطلب کہ آپ درخواست کر رہے ہیں, تو جواب چاہے ہم ابھی دے دیں چاہے آئندہ. چلیے کہیے. الیاس صاحب کیوں مایوس ہو گئے؟ اور ہاں کہیے. ہم کہہ رہے ہیں یا معاشر والانس. ہاں ہاں یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جنات بھی خلافت میں آئے, یہی سوال ہے نا. جی ہاں مطلب ہے کہ ہاں جی جی مطلب ہے کہ جنات کی جب پیدائش ہوئی تو خلافت کا اعلان نہیں ہوا, اور انسان کی پیدائش ہوئی تو خلافت کا اعلان ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مگر یہ آیت نے میں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم, وہ آیت ہے نا,
ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، ہے نا، یہ آیت ہے. تو اس میں معاشر کہا گیا ہے. تو جناتوں کو خلافت نہیں دی گئی، سمجھ رہے ہیں نا، چونکہ جنات جو ہیں کس کے تابع تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے، سمجھ رہے ہیں نا. تو جنات میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ خلافت کرے، مطلب یہ صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی، اس لیے پیدا ہی نہیں کیا. کیونکہ جو شخص مطلب جو بشر یا معاشرہ انگار سے پیدا کیا جائے، کہتے ہیں نا کہ وہ انگار کی لو سے اور لپٹ سے، تو وہ اسے خلافت نہیں عطا کی گئی. تو نہ پہلے دی گئی تھی اور نہ انسان آنے کے بعد اسے خلافت دی گئی ہے. اگر خلافت ہوتی ان کے ذمے تو آ جاتے، ان کے ذمے خلافت نہیں. خلافت کس کے ذمے ہے؟ ہمارے. البتہ عبادت کے لیے یہی رسالت ہے ان کے لیے، اور یہی قرآن ہے اور یہی کتاب ہے. کتاب ایک ہی ہے، اس لیے یا معاشر الجن وما خلقت الجن والانس. البتہ رسالت کہاں ہے؟ انسانوں میں. تو خلافت کہاں؟ انسانوں میں. جواب ہو گیا. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک. بھائی گزارش ہے ذرا جلدی آ جایا کیجیے، اور حج پہ جانے والوں کو اطلاع دے دیں. ویسے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا سلسلہ لگاتار جاری رہے. حج میں تو نہیں جا رہے ہیں نا لوگ؟ جی.